طارق صاحب میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے اعتراض کا جواب دینا، وہ کھجوروں والی اس نے نہیں دیا نا، چلے نہیں دیا. اس کے پاس اگر جواب ہوتا 4-5 دفعہ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کافر ہوتا ہے. اور بات چل رافضیت پر کہ ابوبکر عمر کو نہ ماننا. بھئی اگر ایک شخص جو گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو نہیں مانتے تو اصلی مسلمان ہم ہیں نا. کافر تو آپ ہیں، مرتد تو آپ ہیں. جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اس کو امام مانتے ہو، ٹھیک ہے نا. تم صحیح ہے، اپنی آواز تو کھول دینا، ہم ہوسٹ بن چکے ہو، کیوں جواب نہیں دیا؟ اور بھائی پھر ہم نے آپ دکھایا کہ ابو بکر کی بیٹیاں پوتیاں عائشہ کے فتوے پہ چلتی تھیں، وہ پستان دیتی تھی. اس کا جواب دیا اس نے؟ جواب دیا؟ مسلمانوں بتاؤ. میں نہیں کرتا. خاموش، میری بات کو سن، بات کو سن. نہیں میری باری تھی نا، میں تم سے گفتگو نہیں کر، میں طارق صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں. تیرے پاس 10 منٹ سے 12-13 منٹ تم نے لے لیے، جواب نہیں دیا نا. منیر صاحب ایک منٹ سنیں انہوں کو کیا کہتے ہیں. جواب نہیں دیا. چلیں میں آخری ٹرن ہے میری، اس کے بعد جو ہے ایک منٹ اگر آپ کو کوئی 2 منٹ چاہیے جو انہوں نے پڑھی تھی نا روایتیں، ان کا دفاع کرنا یا رد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پھر ٹائم زیادہ رکھ لیتے ہیں. چلیں دفاع تاکہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو. ابھی جواب میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں. یاری راضی اتنا کر سکتا ہے کرے، میں مزید حوالے دوں گا. تو نہیں کر رہا نا. ہر دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں جواب نہیں دیا، نہیں دے رہا نا. کیوں نہیں جواب دیا؟ پہ بات کرے، ابھی کر لے، ابھی 2 منٹ مزید آپ کو لے لو، 2 منٹ مزید لے لو، جواب دے دو. چلو نہیں ہے جواب نا، نہیں جواب نہیں ہے نا اس کے پاس. چلیں آپ اپنا ٹائم لیں جی. اللہ یاری صاحب آپ اپنا ان کا رپلائی دیں کیونکہ چلیں جی آپ خاموش ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں اہل بیت کا منکر کافر ہے. بالکل میں نے کہا تھا جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت بولا ان کا منکر کافر ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہے ان سب اس میں سے کسی کی بات آپ نہ مانیں آپ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ابھی دنیا میں اتنے سید ہیں، سید میں کمیونسٹ بھی ہیں، سید میں ناصبی بھی ہیں، سید ایتھیسٹ بن چکے ہیں. ان کی سید جو ہے عیسائی بن چکا ہے سید، اب اس کی بات نہ مانے اہل بیت کے منکر ہو گئے. اس طرح نہیں ہے. جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم بولا ہے ان کی بات نہ مانے تو کافر ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا زید ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے نہیں ہے، ان کی باتیں ہم پہ حجت نہیں، پہلی بات. اور جس شخص نے اس سے روایت کی ہے وہ اہل سنت کا راوی ہے، وہ شیعوں کا راوی نہیں ہے. ہمارے کتب میں بعض جگہ اہل سنت کی احادیث موجود ہیں، وہ اہل سنت کی احادیث ہیں، وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسماء بنت ابی بکر کے مدعے کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں اسماء کے متعلق یہ تھا نا روایت، اس میں یہ عبارت ہے کہ شریک جو ہے شیعی ہے. اس میں شریک ہے ہی نہیں. پتہ نہیں جس شخص نے حاشیے میں لکھا اس میں اس روایت میں شریک کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے سند میں، تو اسے بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ مسند ابی داؤد 43 ہے بتحقیق الشیخ دکتور محمد بن الحسن الترکی، چاپ دار ہجر، جزء ثالث 1999 میں چھپی ہے. اسماء بنت ابی بکر حدیث 1742 حدیث صحیح، حاشیہ نمبر 3 حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. جو آپ نے شریک کو بولا کہ شریک شیعہ، شریک اس میں ہے ہی نہیں بھائی اس کے سند میں، اس سے اس کی تضعیف ہوتی. حدیث صحیح ہے بھائی، حدیث صحیح ہے. اسماء ابو بکر کی بیٹی نے بولا ہے کہ وہ کرواتی رہی ہیں، متعہ کرواتی تھی. اچھا پھر آپ نے ام رومان کا جواب نہیں دیا کہ وہ پستان دیتی تھی. ام رومان ابو بکر کی بیٹی کی وائف، جس کو آپ اپنی نانی بولتے ہو، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا بھائی کہ تم کیا اس کی سنت پہ چلنے کے لیے تیار ہو. یہ کون سا غیرت ہے، کون سا دین ہے؟ اور عائشہ اور ابو بکر کی بیٹیاں بہویں، یہ ان کے پورے خاندان میں یہ چلتا تھا بھائی کہ نامحرموں کو تم مردوں کو اپنا پستان دیا کرو. اس کا جواب دیا اس نے؟ جواب نہیں دیا نا. ابو عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، وہ زمین پہ کھجور مارا، اس کا اس نے جواب دیا نہیں دیا. عائشہ کو ام المؤمنین نہیں مانتے، بالکل ام المؤمنین نہیں مانتے عائشہ کو، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے خلاف خروج کیا، اور جب خروج کیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو ام المؤمنین کی فضیلت اور شرافت سے نکال دی. وہ اس کے حدیث ہمارے پاس موجود ہے. تفسیر قمی سے انہوں نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ان کی وصیت اور ان کے رضا سے خلیفہ بنیں گے، یہ نہیں ہے. اور اس میں حفصہ کو قسم بھی یہ دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو ایک پیشین گوئی کی حیثیت ہے، نہیں یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے واقعات پتہ تھے اور وہ پیشگوئی کرتے تھے. اس طرح بہت ساری باتیں پتہ تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راضی بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امام حسین علیہ السلام کربلا میں قتل ہوں گے، روئے بھی ہیں، خبر بھی دی ہے نا ان کے معجزات میں سے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راضی تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے تو عائشہ کو حفصہ کو قسم نہ دیتے کہ تم کسی کو بتانا نہیں، بلکہ خود جا کے مسجد میں کہتے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، اور سب تو لوگ تم ان سے بیعت کر لینا. ٹھیک ہے نا. یہ قسم دینا اس بات کی دلالت، واضح دلالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے طور پہ نہیں بلکہ ایک راز کے طور پر، ایک پیشگوئی کے طور پہ بتایا. اور پھر اسی حدیث میں ہے کہ ابو بکر عمر عائشہ حفصہ نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی. جب پتہ چلا کہ ہمیں خلافت ملے گی تو دیر کی کیا بات ہے، مروا دیتے ہیں تاکہ خلافت ملے. وہ بھی تو پڑھ لیتے ہیں نا. میں نے کہا تھا 2 منٹ زیادہ لے لے، اس کو پوری طرح پڑھ لے. یہ دیکھو، یہ تمہاری کتاب ہے، صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب الامارہ، حدیث نمبر ہے 1847. حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی، میرے بعد جو امام آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ آئے گا، میری ہدایت پہ نہیں ہوگا. ولا یستنون بسنتی، اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہوگا. کون آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ابو بکر عمر عثمان. ٹھیک ہے نا، ابو بکر عمر عثمان آئے تھے. میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ یہ پورے شیطان ہوں گے انسان کی صورت میں. رافضیت اسی کو تو کہتا ہے نا بھائی، کہتا ہے ابو بکر عمر کو تم گالی دیتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی کسی شیعہ نے تبرہ کی ہے بھائی؟ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے ان کی حالت یہ ہوگی. حالت کیا ہوگی؟ حالت یہ ہوگی کہ وہ ظاہر میں تو انسان ہوں گے، باطن حقیقت میں شیطان. رافضیت ثابت ہے یا نہیں صحیح مسلم سے؟ کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان کو تم نہیں مانتے جی، نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے بھائی. نبی کا دین یہی ہے، نبی کا دین ہے. حذیفہ ابن یمان کی حدیث ہے، حذیفہ نے کہا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم نہیں پاؤ گے، یہ تو بہت 200 سال کی بات ہے. فرمایا کہ وہ زمانہ پاؤ گے تو امیر کی بات مان لینا، اس خلیفے کی بات مان لینا، ان سے ٹکر نہیں لینا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی حذیفہ ابن یمان کی کب وفات ہوئی ہے؟ عثمان کی خلافت میں، عثمان کی خلافت کے آخر میں اس کی وفات ہوئی. تم نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث کا اطلاق امیر المومنین علی علیہ السلام پہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے ان کا کردار وہ بلا نزاع سب مسلمانوں کے نزدیک وہ کس متنازع ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ وہ امام راشد ہے، خلیفہ راشد ہے، وہ علی مع الحق والحق مع علی. ٹھیک ہے نا. جو ان پہ انگلی اٹھائے گا وہ کافر ہوگا. متنازع جو ہے ابو بکر عمر عثمان ہے. ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کا یہاں پہ پتہ چلا. مزید آپ کی خدمت میں مزید جو محترم ناظرین ان کے صحیح ترین احادیث سے ثابت کریں گے. جی یہ کتاب ہے صحیح بخاری. ادھر دیکھو، اب ان اعتراضات کا جواب دینا. اعتراض ہے ابو عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا، جواب نہیں دیا تم نے. اعتراض ہے کہ عائشہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے، ابو بکر کی بہویں پوتیاں، یہ سب ابو بکر کی بیوی رضاء کبیر کراتی تھی. اس کا جواب نہیں دیا تم نے. اس کے بعد اسماء بنت امیس والی حدیث کو تم نے کہا کہ متعہ والی، وہ کہا کہ وہ اس میں شریک ہے، وہ ضعیف ہے، اس میں شریک ہے نہیں. میں نے تصحیح دکھا دی آپ کی، ڈاکٹر محسن ترکی کی تصحیح میں نے آپ کو دکھا دی. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے، میں نے صحیح مسلم سے دکھا دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ نہ سنت پہ ہوں گے نہ ہدایت پہ ہوں گے. اب کتاب ہے صحیح بخاری، شعب دار احیاء التراث العربی. یہ حدیث ہے 4625. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میرے کچھ صحابہ ہوں گے جو ذات شمال جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں کہوں گا یا رب اصحابی، اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی. واہ واہ واہ. وہ کون سے صحابہ کا نام بتانا یار جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. تو میں وہی آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے متعلق پڑھی ہے میں وہی پڑھوں گا. فیقال، اللہ سامنے سے کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. جب سے آپ جو ہی دنیا سے نکل گئے یہ مرتد ہوئے. منیر چشتی، منیر نقشبندی ادھر دیکھو، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فارغ ہو گئے یہ مرتد ہو گئے. مجھے بتانا کہ اور انہوں نے دین میں بدعت بھی داخل کیا. ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا. کب دین میں بدعت داخل کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اور یہ صحابہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہفتے وفات پا گئے ہیں، صحابہ نے نماز چینج کی ہے، روزہ چینج کیا ہے، نکاح طلاق کچھ بھی نہیں چینج کیا. وہ کیا چیز تھی جو بدعت ہے؟ وہ ہے کہ انہوں نے خلیفہ امام اپنے سے بنایا.
امام ہم نے سے، وہ امام کون تھا؟ وہ ابو بکر تھا. کس نے اس کو بنایا؟ عمر نے بنایا، عثمان نے بنایا. تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی نص نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا. اگر تم کہتے ہو نبی نے بنایا تو ہمیں وہ دکھانا وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بنایا، اور ہمیں بتا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن وفات ہوئی ہے، جس ایام میں وفات ہوئی ہے، وہاں پہ کون سی بدعت پیش آئی جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے ابو بکر کی خلافت کے. کچھ بھی واقع نہیں ہوا، اور ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے نہیں، ان کا اپنا اجماع ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ادھر دیکھو، ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. یہ ابو بکر حدیث نمبر 3668 ہے، صفحہ نمبر 651، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر جب ثقیفہ بنی ساعدہ گئے تھے نا، انصار نے کہا تھا خلیفہ ایک ہمارا ہوگا ایک تمہارا ہوگا. ابو بکر نے کہا نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ فبایع عمر ابا عبیدہ. ابو بکر نے خود کہا تھا کہ جاؤ عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو، یہ قریش میں سے. اگر ابو بکر منصوص ہوتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا ہوتا، تو ابو بکر کبھی نہیں کہتا کہ یہ تم ان دونوں سے بیعت کر لینا. پھر ملاحظہ کریں کہ خود عمر نے کہا تھا بیعت ابی بکر کانت فلتتن وقی اللہ شرھا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہوگا، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو بکر کی بیعت خطا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنایا نا، اس کو خطا، اس کی بیعت کو خطا کہنا وہ خود کفر ہوتا ہے. اب جو ہے نا طارق وان صاحب، جتنے ٹرن انہوں نے لیا اتنے ٹرن میں نے لیا. یہ میرے اعتراضات کا جواب نہیں دیتا. میں نے رافضیت قرآن و سنت سے ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کیا، مناظرہ ختم ہے، ان کا مذہبی باطل ہے، سب شیعہ بنو، ٹھیک ہے نا. طارق وان صاحب آپ اتمام حجت کریں. یہ میرے اعتراضات کا جواب اس دفعہ نہیں دیا نا، تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. طارق صاحب آپ کا مائک بند ہے جناب. ہوسٹ صاحب ان کا مائک تو کھول دو نا، آپ ہوسٹ بن چکے ہو. طارق صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ وہ نا مفتی منیر صاحب اب کیا کرنا ہے آگے؟ جی مناظرہ چلے گا، اس کے پاس دلائل ختم ہے، ہمارے پاس بڑے پڑے ہیں. پتہ اس طرح ہے نا کہ وہ ان کو اسی طرح جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہوتے ہیں نا، ان کا رد کرنا ہوتا ہے نا، ان کو رد کرتے جائیں تو بڑھتے جاتے ہیں. جی میری بات کو سنیں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے حضرت زید والی روایت کا انکار کیا، میں نے اس کا رد کیا. فارسی والی روایت کا انکار کیا. مولا علی کو انہوں نے سنیں مولا علی کو انہوں نے گمراہ کہا، میں نے روایت پیش کی، اس نے جواب نہ دیا. مولا علی کو انہوں نے بالکل جواب دیا اس کا. انہوں نے معاذ اللہ مولا علی کو مطع کرنے والا یعنی معاذ اللہ زانی کہا. ہم نے وہ روایت لی، اس نے بالکل جواب نہیں دیا. نہیں انہوں نے، مجھے کیا پتا علم کا، تو اگر اس کو سکھانا ہے تو کاظمی صاحب تسی وچ نہ بولو. کاظمی صاحب پلیز اے نا ویکھو، کاظمی کو اگر علم زیادہ ہے تو کاظمی کو سامنے بٹھا دو. میرے منیر صاحب یقین کریں، وہ انہوں نے ٹچ کیا، صحیح دیا یا غلط دیا ہے وہ لوگ دیکھ لیں گے. وہ جو آپ کو انہوں نے 5-6 پوائنٹ نہ ریز کیے ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، وہ پلیز ان کو یہ اٹھائے، ان کا میں بتا دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ریپیٹ کر دوں ان کو، اگر اجازت دیں. ریپیٹ کریں. ایک تو کھجور والی روایت کا وہ آپ کر دیں، ٹھیک ہے، میں لکھ لیا میں نے. ہاں وہ لکھتے جائیں. دوسرا انہوں نے جو کہا کہ چینج کیا، مطلب متا تو نکاح اور حج متا، یہ آپ نے چینج کیا نا حضرت عمر فاروق کا، یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے. یہ انہوں نے پچھلے اس کا رد ہو گیا پیچھے، میں مزید رد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک روایت کو آپ نے دیا ہے جو جس کی نیچے شریک کا آواز نہیں آ رہی، آواز کو نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے، آواز صحیح ہے، آواز فرسٹ کلاس ہے، آواز بالکل صحیح ہے. وہ تو آپ نے شریک کا کیا تھا، وہ پھر انہوں نے کیا کہ وہ تو آپ کا چلو جواب آ گیا، وہ اگر نہیں بھی دینا چاہتے. یہ جو کھجور والی ہے اور یہ جتنی باقی وہ مطلب بخاری سے انہوں نے پیش کی، تو یہ 5-6 پوائنٹ ایسے بن جاتے ہیں. ان کو آپ لکھ لیں، تو اگر کہتے ہیں تو 1 منٹ میں دہرا دیتے ہیں. میری تو جو جتنی حافظے میں تھی میں نے بتا دی ہیں، تو ان کو ایڈریس کر لیں، وہ عوام پر چھوڑ دیں. میری بات سنیں، مجھے تو 3 سنائی دیے ہیں، ایک شریک والا، ایک کھجور کی روایت والا، ایک ردائے کبیر والا، باقی آواز درمیان میں کٹ ہو گئی. ہاں ایک وہ ہے میں بتا دوں، میں بتا دیتا ہوں. وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے حضرت یمان کی تھی، آئی تھنک، وہ جنہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو پاؤ تو وہ گمراہ والی خلفاء جو ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئیں گے
اگر تم ان کا وقت پاؤ. ایک اور بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے روز قیامت کہ میرے فرمائیں گے کچھ ان کے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. ہاں کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں, کہیں گے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا نا. بدعت کب داخل کی؟ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن. اب ایسے ہیں تو 6 سے میں نے گنتا رہا ہوں, ایسے 6-7 پوائنٹ تھے, لیکن اب 5 کا جواب دے دیں, پنجہ مار دیں ان کو. چلیں جی, آپ نے پیار سے ٹھوکا نا, یہ بیچارے ایسا ہے کہ رونے لگے, شیلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بولوں کیا نہیں, کوئی اس کا جواب تو ہوگا نا جی. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش, اب خاموش یاری, خاموش ہو جا, اب خاموش ہو جا. بسم اللہ الرحمن, میں اب میری باری میں کسی نے نہیں بولنا, بالکل نہیں بولنا, بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یاری تو یہ سن کہ میں نے وہ شریک والی روایت پہ تبصرہ کیا, تو نے کسی دکتور کا دکھا دیا اور تو نے کہا ڈنڈی ماری لا علم لوگوں کے سامنے کہ یہاں تو شریک راوی نہیں ہے. اوپر متن کے اندر پوری روایت نہیں لکھی, اس کی سند نیچے حاشیے میں لکھی ہے, جہاں لکھا ہے امام ذہبی نے کہ یہاں جو اس روایت, اس حدیث کی جو اصل روایت, اس میں ایک راوی ہے جس کا نام شریک ہے, اور وہ شریک شیعہ ہے, اور لین الحدیث کا لفظ یہ موجود ہے, تو لہذا شیعہ کی روایت اہل سنت کے ہاں کبھی معتبر نہیں ہوتی, ہم اس کو نہیں مانتے. اس پہ بات کر رہا تھا کیا. باقی یہ جو کھجور والی تو نے روایت پیش کی ہے, یہ میری نظروں سے نہیں گزری, میں اس کو پہلے دیکھوں گا, اس کے بعد اس پر تبصرہ کروں گا, ابھی میری نظروں سے نہیں گزری. تو جی, شریعت ہے, دین کے اندر کوئی مذاق نہیں ہوتا. تو جو اس نے ردائے کبیر والی روایت پیش کی ہے, وہ ردائے کبیر والی روایت بھی میری نظروں سے نہیں گزری, میں اس کو بھی دیکھوں گا. یہ 2 روایات میری نظروں سے نہیں گزری. اور ہم نے اس پر جو اعتراضات اٹھائے تھے, بالکل اس نے ان کو ٹچ نہیں کیا. مثال کے طور پر ہم نے ایک روایت بیان کی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ مولا علی نے کہا کہ اضللتنی عن ذکر اللہ, کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے. اس روایت کے اندر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مولا علی کو گمراہ لکھا ہے, اضللتنی کا لفظ ہے, اور جو مولا علی کو گمراہ کیا وہ تو کافر ہے. مولا علی کو گمراہ کہا جا رہا ہے, اس نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کا جواب نہیں دیا. پھر ہم نے وہ روایت بیان کی, اس کی روایت جس کے اندر یہ تھا کہ متا کو حضرت سیدنا مولا علی سے حضرت فاروق اعظم نے حرام نہیں کیا, بلکہ متا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. ہم نے ان کی کتابوں سے حوالے دیے, قرآن و سنت کی کتاب اس سے حوالہ دیا, لیکن حسن اللہ یاری نے بالکل اس کو بھی کھا پی گیا. پتہ نہیں بھوکا تھا, اس کو بھوک لگی تھی, کھا گیا. اب اس کو بھی کھا گیا. اس کے بعد ہم نے اس کو کہا حضرت زید کا اس نے ہمارے کھاتے میں ڈالا, اس سے بھی بھاگ گیا. یہ قرآن پاک کا آیت مبارکہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, اس نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو والدہ ہیں وہ تمہاری نانی, ہم نے قبول کیا. اور اس نے کہا ہماری نانی نہیں ہے, لے جو, اس نے کہا اپنے کھاتے میں لے جو. اس نے ایسے کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے وازواجہم امہاتہم قرآن کی آیت کا انکار کیا, کیونکہ ماں کی ماں نانی ہوتی ہے, اس نے اس کا انکار کیا, قرآن کا منکر, لہذا پھر بھی کافر ثابت ہو گیا. پھر ہم نے کہا کہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس نے 1 مرتبہ متا کی امام حسین کا درجہ پائے گا, 2 مرتبہ متا کی امام حسین کا, 3 مرتبہ کرے گا تو مولا علی کا, 4 مرتبہ کرے گا تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ اس کو بھی روٹی سمجھ کے کھا گیا, اس کا بھی جواب نہیں آیا. پھر ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ ان کی کتاب منہج الصادقین تفسیر میں لکھا ہے کہ مدہ کرنا یعنی جو حرام ہے جس کو حضور نے بلکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس نے کہا ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا رب تعالیٰ کی سنت ہے, پروردگار کی سنت ہے. ہم نے کہا یہ خدا کی گستاخی ہے. یہ اس کو بھی روٹی سمجھ کے, پتہ نہیں نان پیزا سمجھ کے کھا گیا, نگل گیا, اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. پھر ہم نے اس پر اعتراض کیا. ہم نے اس کو کہا کہ جناب یاری صاحب یہ بتائیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جلیل خلافہ, میرے ایک بعد جو متصل خلیفہ ہوگا وہ ابوبکر صدیق ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اس کو پیشگوئی کا حوالہ دے کر اس کو ٹال مٹول کر دیا. اس کے پاس نہ علم ہے, نہ سمجھ ہے, نہ فہم ہے, نہ عقل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پیشگوئی اس کی ہوتی ہے جس کو پتہ نہ ہو اور وہ اپنے خیالات سے آگے کی بات کا اظہار کرے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ پہ فرماتا ہے. ابھی فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے علم غیب پر مطلع کیا ہے. کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن.
تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع کیا تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے خود یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، پھر حضرت عمر ہوں گے. اس نے اس کو پیشگوئی کا حوالہ دیا اور ٹال مٹور کر کے بھاگ گیا جہاں انہوں نے سکرین پہ لیکنگ شروع کی اور وہاں سے یہ فرار کا مسافر ہوا. اب میں یہاں چند ایک اور حوالے دیتا ہوں انشاءاللہ الرحمن، وہ پھر اس کے گلے کا پھندا ثابت ہوں گے. نیا والا نہ دیجیے گا اب، کیوں؟ جو باتیں ان کا جواب دے رہا کلوزنگ ہے آپ کی، بس وہ آپ ریپیٹ کریں اور جو انہوں نے پوائنٹ تھے ان کو اگر جتنا اچھے سے اچھا جواب دے سکتے ہیں آسن سے آسن وہ دے دیں. جی ایک حوالہ تو مجھے جی ایک حوالہ لے لیں کافی. ایک حوالہ نہیں ایک بات نہیں ختم حوالہ نہیں دینا ساڑی ہوا نوالا دیں حوالے لو مناظرہ کرو، بھاگو نہیں. ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، ہم مناظرے کو آگے چلاتے ہیں، تم بھاگتے کیوں؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے. آگے چلاؤ مناظرہ، ختم نہیں کرنا، آگے آگے حوالے آئیں گے. چلیں اب کریں ٹھیک. آپ کاظمی صاحب خاموش ہو جائیں، ان کو وائنڈ اپ کرنے دیں. یہ کاظمی درمیان میں کیوں بول رہا ہے؟ کاظمی مناظر ہے، آپ سے محبت ہو گئی، اس کو آپ سے اس کو محبت ہو گئی ہے. جی آ گیا یار، میں تو مناظرہ کروں نا میرے نام. چلے جی مفتی غلام مصطفیٰ کو لے لیں. مجھ سے تو کر لو یاری بجدہ پہ آئے، یاری بجدہ پہ آئے. منیر صاحب پھر بھی مناظرہ کرنا ہے، مذاکرہ کرنا ہے. ایک بات تو لے آؤ. لوگ منتظر ہیں بھائی، آپ فضول میں سب کا ٹائم ضائع کر رہا ہو یار. تجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، نکل جاؤ نا، بھاگ جاؤ. اتنے لوگ منتظر ہیں بھائی، سب لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے. طارق صاحب یہ ریپ اپ نہیں کرنا چاہ رہا، دوسروں کو لینے دو. یہ کاظمی صاحب خاموش ہے نا، مجھے ذرا سکرین دے نا، میں ان کو ذرا ٹھنڈا کرتا ہوں نا پلیز. آپ اچھا ایک منٹ کاظمی صاحب، آپ بات کریں. ایک منٹ، آپ کی نا، آپ کو پتا ہے مفتی صاحب آپ تو مناظرے کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو مناظرہ ہوتا ہے نا اس کی آخری ٹرن جو نا مدعی کو دی جاتی ہے، وہ اپنا نیا والا نہیں دیتا، اسی کو وائنڈ اپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا حصے میں آپ نے ان کے وہ رپلائی دے دیا، جو نکات انہوں کہہ رہے تھے جواب نہیں دیا، آپ نے ان کو ایڈریس کر لیا. اوکے، اب آپ نے اس کو اپنے جو پوائنٹ ہے نا وہ آپ بیان کر رہے تھے، بڑے آسان طریقے سے وہ بیان کریں تو اللہ تو خیر صلی اللہ، پھر اس کو خدا حافظی کرتے ہیں. اب کوئی اور نہ بولے، طارق صاحب نہیں انشاءاللہ نہیں بولے گا. کاظمی صاحب اپنا کام کریں سر ادھر روم میں. چلے جی طارق صاحب، گفتگو گزارش یہ ہے کہ یہ اب ہاں مہربانی جناب، تو یہ ہے حسن اللہ یاری، یہ باقی اور لوگوں کو تو لیتا ہے. پہلے جو مناظرہ، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے کم از کم اس کو تو مکمل کر لے. ہو گیا نا، میں نے پوائنٹس، آپ نے خود کہا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کے پاس کھجور والی روایت کا جواب نہیں ہے، رضائی کبیر کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ جو قیامت کے دن جہنم میں، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا. نہیں ہے تو ختم بات. حذیفہ والی حدیث کا جواب نہیں ہے، آپ نے خود کہا ہے، تو بات ختم ہے نا. میرے رافضیت ثابت ہو چکا ہے. بات تو سنیں میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ روایات میری نظر سے سن لیا عوام نے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیں آئندہ کے لیے سن دے صحیح ہے. کاظمی تینوں پتہ ہی کو نہیں کسے گل تو میرے رولا پا لینا. نہیں اس طرح نہ کریں. دیکھیں مفتی صاحب، منیر صاحب ایک منٹ، آپ دیکھیں تحمل کریں. آپ ہماری کوئی حیا کریں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ بہت مہربان شفیق آدمی ہے، یقین کریں وہ ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. آپ اپنے ہمارے علامہ صاحب کو جو مرضی کہہ لیں، بلکہ ان کو کچھ نہ کہیں، نہیں ان کو کچھ نہ کہیں. یہ آپس میں ان کو دیکھیں آپ نے کتنی دفعہ یاری کہا ہے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ پورا نام لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کا اس نے بھی تو نقش بندی کا نہیں، دیکھیں نقش بندی ایک پورا ایک نا، یاری بھی اس کا لقب ہے. اللہ یاری ان کا لقب نہیں ہے. بس ختم ہے، ریپ اپ ہو گیا بھائی، ریپ اپ ہو گیا، اس کو جانے بس ٹھیک ہے.
بہت شکریہ جی ناظرین، شکریہ منیر چشتی، منیر آپ نے دیکھا جان چھوڑو سب کا. میر صاحب اجازت بھائی، یہ شرافت سے جانے والا آدمی ہے نہیں، اس کو بھائی سے ڈڈا لے کے نکالنا پڑتا ہے. چلیں جی.